بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت پر مصیبت۔ تواریخ میں آتا ہے کہ ابو طالب کے وصال کے چند روز بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں میں رفیق تھیں۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائی۔ وہ ہمیشہ آپ کو تسلی دیتی رہتی تھیں۔ ہر دکھ، ہر مصیبت اور ہر تکلیف میں آپ کا پورا ساتھ دیتی تھیں۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رفیق و ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے آپ کو بہت غمگین کر دیا اور ساتھ ہی قریش کی ایذا رسانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دفعہ آپ راستہ میں جا رہے تھے، کسی شریر نے سر اقدس پر بہت سا کیچڑ اٹھا کر ڈال دی۔ سر انور اور جسم مبارک کے تمام بال آلودہ ہو گئے۔ جسم مبارک کے تمام کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پانی لے کر اٹھیں اور آپ کا سر مبارک دھوتی جا رہی ہیں اور جاروں قطار روتی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، نہ رو میری بیٹی، تیرے رونے سے باپ کا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ میری بیٹی، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ والد گرامی کی تسلی آمیز گفتگو سے آپ کا دل اور بھی بھر آیا۔ آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اشکوں پر کیسے قابو پایا جاتا ہے؟ اشکوں پر کیسے قابو پایا جاتا ہے؟ دل کی دنیا میں دردوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا۔ دل کی دنیا میں دردوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا۔ ماں کی یاد آ رہی تھی، اس ماں کی یاد جو اس غم کو غلط کیا کرتی تھی، جو ہر پریشانی کے وقت بیٹی کے لیے آغوش راحت کھول دیتی تھی، جن کی گود میں جناب فاطمہ کو سکون ملا کرتا تھا۔ پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ٹوٹتے تھے تو ماں بیٹی مل کر آنسو بہایا کرتی تھی اور رو دھو کر ایک دوسرے کا غم غلط کر لیا کرتی تھی، مگر اب کس سے بات کرتی؟ کون تسلی دیتا؟ کون غم کا مداوا کرتا؟ باپ ہی کا تو غم تھا، پھر باپ کی تسلی سے دل کو چین کیسے آتا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی موت سے بھرا ہوا گھر خالی ہو گیا تھا۔ ایک ماں کے ہونے سے سارا گھر بھرا لگتا تھا، مگر اب تو ایسا تھا جیسے قبرستان بن گیا ہو۔ اداسی ہی اداسی اور خاموشی ہی خاموشی ہے۔ در و دیوار سے حسرت ٹپک رہی ہے۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی ماں کے ہاتھوں رکھی ہوئی چیزوں کے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہتی تھی کہ شاید اس طرح ہی دل کو کچھ قرار آ جائے، مگر قرار کیا آتا، دل اور بھی ڈوب جاتا۔ آنکھوں کے چشمے اور زیادہ تیزی سے بہنے لگتے۔ سینے پر لگے ہوئے جدائی کے زخموں کو ماں کی یادیں اور زیادہ گہرا کر دیتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناب خدیجہ کی جدائی کے صدمہ کے انتہائی شدت سے محسوس کیا۔ سوائے دینی امور کے انجام دہی کے لیے اپنے گھر سے نکلنا ترک کر دیا۔ آپ بھی بیٹی کے ساتھ مل کر غم کے آنسو بہاتے رہتے۔ آپ کو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے غم نے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا اور آپ نے محسنوں کو جدائی کے سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔